کا شامل ہونا اور تناسب کی پابندی کو بہت زیادہ اہمیت وہ دی جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ تمام اثرات یہ اسی راستے اور تجارت سے بر صغیر میں پھیلے تھے. بر صغیر میں قدیم دور سے جو طب تھا آیورویدک اور ریاضی اور فلکیات کا علم یہاں پر موجود تھا. اب خاص طور پر زیرو کی جو ایجاد ہے اور جدید اشاریہ نظام بر صغیر کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. یورپ میں ایسے نہیں تھا. یورپ میں تو قدیم دور سے فلکیات اور جیومیٹری پر زیادہ توجہ دی گئی تھی جو یونانی اور رومی سائنسدانوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر قرون وسطیٰ میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اسے نشاط ثانیہ کے دور میں دوبارہ ترقی ملنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ بھی بر صغیر کی بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ انہوں نے ریاضی میں اتنی ترقی حاصل کی. اب اس کے اثرات ہمارے ملکوں پر کیسے پڑے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ کہ عہد قدیم میں تجارت کیسے ہوتی تھی، ان کے نتیجے میں ثقافتی تبدیلیاں دنیا پر کیا رونما ہوئی، دنیا کی تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور ترقی کا جو سفر تھا اس نے کیا کردار ادا کیا، اس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو سلک روڈ، ریشم روڈ تھا، اس کے تجارتی ثقافتی اثرات بر صغیر پر کیا پڑے تھے، ہندو اور مسلم تہذیبوں میں اس کو کیسے دیکھا جاتا تھا. آج میں اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں پر بات کروں گا. مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کو بہت شکریہ. یقیناً آپ میری ویڈیوز انجوائے کرتے ہوں گے. تو عہد قدیم میں تجارت کی سب سے بڑی جو ذرائع تھے وہ زمینی راستے تھے یا دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، مختلف آبی گزرگاہوں کے ذریعے وہ تجارت لوگ کرتے تھے. جو تاجر تھے وہ اکثر کاروانوں کے ذریعے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے اور اپنی جو قیمتی سامان، ریشم ہو گئے، مسالے ہو گئے، دھاگے، کپڑے، زیورات، مختلف قسم کی اشیاء وہ اس طرح پہنچائی جاتی. اب جو تجارت ان کی تھی اس میں کیا چیزیں بہت خاص تھی. وہ تو دشوار گزار راستوں سے گزرتے، اس میں کئی سال اور مہینے لگ جاتے، مگر پھر بھی وہ کاروبار جو ذریعہ تھا وہ انتہائی اہم تھا. اس میں مختلف بازار وہ لگتے، مختلف سرائیں وہاں پہ قائم ہوتی، مختلف ہوٹلز بنتے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے میل جول کرتے، مختلف ثقافتوں، قوموں کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے اور جو مال و دولت کا وہاں پہ کاروبار کا تبادلہ ہوتا، نظریات کا تبادلہ ہوتا، زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتی، مختلف خیالات وہ اکٹھے ہوتے. تو اس کا ایک زبردست رنگ تھا. یونان ہو گیا، مصر ہو گیا، روم ہو گیا، فارسی، ہندی، یہ مختلف زبانیں انہی تجارتی مراکز میں وہ پروان چڑھی اور ان کا اثر و رسوخ دوسرے علاقوں تک پھر پہنچا. یہ ایک زبردست تجارت بھی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلک روڈ کے ذریعے جو ایکسچینج کا معاملہ تھا وہ بھی انتہائی تیز تھا. یہ جو سلک روڈ تھا، ریشم تھا، یہ چین کو مغربی ممالک سے ملا تھا. اس راستے کا نام سلک کی تجارت اس لیے پڑا کیونکہ چین مغربی ممالک اور روم بیزنٹائن سلطنت تک پہنچتا تھا. تو لیکن اس راستے پر نہ صرف ریشم کی تجارت ہوتی بلکہ مختلف اشیاء، مثلا ہم چائے پیتے ہیں تو چائے ہو گئے، ہم کھانوں میں مسالے ڈالتے ہیں، چینی ہو گئے، قیمتی پتھر ہو گئے، وہ تمام ان راستوں کے ذریعے تجارت کی غرض سے وہ کاروباری لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لین دین کرتے اور اس سے سلک روڈ کی اہمیت انتہائی زیادہ تھی. اور سلک روڈ کو اگر میں عالمی ثقافتوں کا مرکز کہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ ملتے تو یہ غلط نہیں ہوگا. مختلف ثقافتیں، مذاہب، تہذیبوں کے درمیان تبادلے کا ایک پلیٹ فارم یہ سلک روڈ بنا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ اس راستے
کو اختیار کرتے اور اس سے کاروبار کرتے۔ اسی راستے کے ذریعے چینی، ہندوستانی، ایرانی، عرب اور یورپی تہذیبیں ایک دوسرے سے ملی۔ جو تاجر تھے وہ ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے، مذہبی طور پر بدھ مت ہو گیا، اسلام ہو گیا، دیگر مذاہب ہو گئے، وہ اسی روڈ کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ اگر یہ روڈ نہ ہوتا، یہ تجارت نہ ہوتی، تاجر یہ لین دین نہ کرتے تو کبھی بھی بدھ مت اتنا نہیں پھیلتا۔ چین تک پھیلنے کی وجہ بھی یہی روڈ ہے۔ ثقافتی اثرات بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، فنون ہو گئے، آرکیٹیکچر ہو گیا، دستکاری ہو گئی، اور شاعری وغیرہ، ادب کے جو شعبے ہیں وہ بھی اسی روڈ کی وجہ سے پھیلے ہیں۔ اب چینیوں نے مغرب سے گھوڑے خریدے، گلاس ورک وہاں سے سیکھا، اور مغربی دنیا نے چین سے کاغذ بنانا اور بارود کے جو بنانے کے راستے وہ حاصل کیے۔ تو اس کا بہت بڑا سائنسی اور فکری اثر پڑا ہے پوری دنیا پر۔ اب ہندسیات ہو گئی، فلکیات ہو گئی، یا طب کے علوم بھی اس راستے سے وہ ٹریول کرتے، ایک تہذیب سے دوسرے تہذیب تک وہ اسی روڈ کے ذریعے وہ منتقل ہوتے گئے۔ اب ہندی اور عربی جو ہو گئی، ریاضی کے اصول ہو گئے، وہ یورپ تک پہنچنے، اور یورپ میں نشاط ثانیہ کی بنیاد اسی وجہ سے پڑی تھی۔ تو اس سلک روڈ کو تجارت کے غرض اور دنیا کی تہذیبوں میں، قدیم تہذیبی تمدنی فرقوں میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ذات پات کا جو نظام تھا، جس کو کاسٹ سسٹم کہا جاتا ہے، اس نے بہت اہم رول ادا کیا۔ ہزاروں سالوں سے ہندوستانی معاشرت کا یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی انڈیا میں ذات پات کے مسئلے، مسائل اور طبقاتی تفریق موجود ہے۔ اب طبقاتی تفریق اتنی منظم اور گہری اس وقت نہیں تھی، اور وہاں پہ جاگیردارانہ نظام رائج تھا، مگر کسی حد تک طبقاتی تقسیم کا حصہ یہی سلک روڈ بنا ہے۔ تو بر صغیر میں مذہبی فلسفے اور روحانیت کا ایک بہت بڑا اثر آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی تھا۔ اب جیسے ویدانت ہو گئے، بدھ مت ہو گیا، جین مت ہو گیا، اور بعد میں پھر اسلام جو ہے وہ یورپ میں قدیم یونان اور روم کی جو فلسفیانہ روایتیں ہیں اور ان کی جو مسیحیت کا اثر تھا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اب یورپ میں فکر کی بنیاد زیادہ تر یونانی فلسفے اور تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں عیسائیت کے زیر اثر رہی تھی، اور جو فنون لطیفہ ہے وہ بھی بر صغیر کی قدیم تہذیب میں اب فنون میں تنوع تھا، جیسے مجسمہ سازی ہو گئی، مندروں کی تعمیر ہو گئی، موسیقی اور رقص ہو گیا۔ تو یورپ میں یونانی و رومی فنون، مجسمہ سازی اور فن تعمیر کی ایک الگ روایت پڑی تھی۔ پاکستان کا علاقہ قدیم دور میں بھی تہذیبوں اور تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ پاکستان کا جو خطہ ہے، جو زمین ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب انڈس ویلی تہذیب، موہنجو دڑو اور ہڑپا یہاں پہ پلی پولی ہے۔ اب دنیا کی جو قدیم ترین شہری تہذیبیں ہیں ان میں سے پاکستان کے شہر بھی آتے ہیں۔ اب مختلف ادوار میں یہاں آرائی ہو گئے، فارسی، یونانی، ساسانی، عرب، افغان، ترک، منگول، یہ تمام تہذیبیں یہاں سے گزری ہے، اور پاکستان کی تہذیبوں پر اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا کہ کس طرح ہماری تہذیبیں آج بھی ہندوانہ رسومات سے وہ متاثر ہے۔ مہندی کی رسم وہاں سے ہمیں ملی، شادیوں میں جو تقریبات ہیں، جو تہذیبوں کا ملاپ ہے، یہ پاکستان میں آپ کو بہت ملتا ہے۔ ہم ہندوازم سے بھی متاثر ہیں۔ تو آج بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں
ان تہذیبوں کے آثار بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ روایات بھی آج بھی زندہ ہے۔ اب پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی تبدیلیاں بھی آئی، اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان بدل رہا ہے۔ سامراج کے اثرات کے بعد جو جدید تعلیم ہے یا قانونی نظام ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انگریزوں کا جو طرز حکومت ہے یہ پاکستانی معاشرت میں بہت زیادہ سرعیت کر گیا ہے۔ آج بھی ہمارا عدلیہ ہو گیا، عدالتیں ہو گئی، حکومتیں ہو گئی، جو سول سروس ہے یہ سب برطانیہ سے متاثر ہے۔ آزادی کے بعد بھی پاکستان نے اپنی اسلامی شناخت پر زور دیا ہے، مگر آج بھی ہم برطانیہ سے متاثر نظر آتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں کے ہم پر اثرات آج بھی موجود ہے، مغربی ثقافت کے ہم پر اثرات موجود ہیں، اور جو پرانے ہندوانہ چینی رسومات ہے وہ آج بھی ہم میں موجود ہے۔ معاشی طور پر، سیاسی طور پر پاکستان جدید ملک بننے جا رہا ہے۔ صنعتی ترقی بھی دیکھنے کو ملی، تعلیم میں بھی تھوڑی بہتری آئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہم تھوڑے سے آگے ہوئے، مگر آج بھی پرانے جو ثقافتی رنگ ہے وہ ہم میں موجود ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بلاگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ عہد قدیم کی تجارت اور سلک روڈ نے دنیا کی مختلف تہذیبوں کو آپس میں ملنے اور ترقی کرنے کا موقع تو دیا، مگر پاکستان، پاک و ہند ہو گیا، یورپ کی تہذیبوں میں جو فرق ہے، ان کے سماجی، فلسفیانہ اور فنی روایات یہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اسلامی روایات ہے، ہم اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ وقت کے ساتھ تاریخ کے مختلف ادوار گزریں، ایک جدید قوم بننے کی راہ پر آج ہم گامزن ہیں۔ یہاں آج بھی قدیم روایات اور جدیدیت کا امتزاج وہ دکھائی دیتا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمیں اسلامی روایات اور اصولوں کو اپنانا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، تو ہمیں اسلامی اصول اپنانے ہیں۔ اپنی روایات کے ساتھ، اپنی اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت پاکستان کو انشاءاللہ مزید ترقی دے گا اور یہ صف اول کے ممالک میں کھڑا ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وقت بدل چکا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، آپ جدید دور کے تقاضے اپنائیں، نوجوان آگے آئیں اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت ملک دیا ہے، اس کے لیے بہترین کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔